عرب کا صحرا تھا، گرمیوں کا موسم تھا اور دوپہر کا وقت تھا۔ گرمی اس قدر شدید تھی کہ اللہ کی پناہ، زمین آگ کی طرح تپ رہی تھی، ریت کے ذروں پر چنگاریوں کا گمان ہوتا تھا، ہر طرف لو چل رہی تھی، انسان، پرندے، چوپائے سب گھبرائے ہوئے تھے۔ اس حالت میں شہر سے باہر ایک نوجوان جو خوب طاقتور مضبوط جسم کا مالک تھا، غلام زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اسے جلتی ہوئی ریت پر چت لٹایا گیا تھا، اس کے سینے پر 2 بھاری پتھر رکھے گئے تھے، اس کا ظالم آقا اس پر کوڑا لیے کھڑا تھا اور اس سے ہم اس کی مجبور غلام کی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جسم پتھروں کے بوجھ میں دبا ہوا ہے، بدن کی کھال ریت کی گرمی سے آگ سے جل رہی ہے اور زنجیروں کی وجہ سے حرکت کرنا بھی ممکن نہیں، اس پر یہ کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جسم پر کوڑے بھی برسائے جاتے ہیں۔ لیکن آفرین ہے کہ انہوں نے نہ تو آہ بکا کی نہ ہی گلہ و فریاد کی، ان کی زبان پر صرف ایک ہی کلمہ مسلسل جاری تھا، احد احد، یعنی خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ اس کے ظالم اور سنگدل آقا کو اسی کلمے سے چڑ تھی، وہ بتوں کا پجاری تھا، وہ کئی خداؤں کو ماننے والا تھا، وہ کیوں کر یہ برداشت کرتا کہ اس کا غلام سارے بتوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، جبکہ یہ غلام کفر و شرک سے بیزار ہو چکا تھا۔ اس نے جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا پیغام سنا تھا، وہ سچے دل سے آپ پر ایمان لے آیا تھا اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا تھا۔ اس بہادر نوجوان نے اپنا عقیدہ چھپا کر نہیں رکھا، چنانچہ اس کا نقصان اس کو یہ ہوا کہ اس کا مالک جو کہ مشرک تھا وہ اس کی جان کا دشمن ہو گیا، وہ اس پر بے انتہا ظلم ڈھانے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ ظلم سے تنگ آ کر غلام دین حق سے منہ موڑ لے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا تعلق بھی توڑ لے گا، لیکن اس کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ غلام کے لیے ایمان اتنا کچا نہیں تھا، اور اس مومن غلام کے ساتھ یہ سلوک کوئی 1-2 دن نہیں رکھا گیا۔ جب سے اس نے اسلام قبول کیا تھا اس کے ساتھ یہی ہو رہا تھا، کبھی اس کو گلیوں میں بھی گھسیٹا جاتا، کبھی اس کو بے حد بری طرح مارا اور پیٹا جاتا، کبھی اس کو جلتی ریت پر لٹایا جاتا، اور ان سب کے جواب میں اس کا ایک ہی جواب ہوتا، احد احد۔ ادھر یہ مشق ظلم جاری تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ادھر سے گزرے، انہوں نے جب اس غلام کو دیکھا تو بہت غمگین ہوئے، انہوں نے اس کافر آقا کو منہ مانگی رقم دے کر اس غلام کو خرید لیا اور اسے آزاد کر دیا۔ پہاڑ جیسا حوصلہ رکھنے والا یہ غلام کون تھا؟ جی ہاں، یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلامی سے نجات پاتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی باقی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشی نسل سے تعلق رکھتے تھے، آپ رضی اللہ عنہ مکے کے قریب رہنے والے ایک قبیلے میں پیدا ہوئے، آپ پیدائشی غلام تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے آقا کا نام امیہ بن خلف تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کا بدترین دشمن تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان لوگوں سے ہیں جنہوں نے اسلام کی دعوت قبول کرنے میں اول تھے۔ بالغ مردوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ یہ اسلام کا ابتدا کا دور تھا، مکے میں مسلمانوں کی حالت بہت کمزور تھی، کفار اسلام لانے والوں کو بہت زیادہ ظلم کا نشانہ بناتے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جسمانی اور ذہنی اذیتیں دی جاتی۔ اس دور میں اسلام قبول کرنا خود مصائب کو دعوت دینا تھا، خاص طور پر ایسے غلام کے لیے، جبکہ اس دور میں جب غلام کی کوئی عزت نہیں ہے اور جس کا آقا مشرک بھی ہو اور مسلمانوں کا دشمن بھی ہو۔ اس زمانے میں ہوتا یوں تھا کہ مالک کو اپنے غلام پر مکمل اختیار حاصل ہوتا تھا، وہ اس کو ساتھ جیسا سلوک کرنا چاہتا تھا کرتا تھا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی اپنے اس انجام سے بے خبر نہیں تھے، پھر بھی انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اسلام کی عظمت کی ایسا نقش بیٹھ گیا تھا کہ انہوں نے اپنے اس مستقبل کی اس آزمائش کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ عزت بخشی کہ ان کو اپنا ذاتی خدمت اور معاون بنا لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور گھر کے کام کاج کو کرنا اپنے لیے عبادت اور اعزاز سمجھتے تھے۔ اعتماد کا یہ عالم تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خازن تھے۔ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں موجود رہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت کرتے رہے۔ یہ عظیم سعادت ہے جو قدرت نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو عطا کی۔
ہجرت کے پہلے سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں کو جمع کرنے کے لیے اذان کا طریقہ مقرر فرمایا تو اذان دینے کی خدمت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمائی۔ اسی لیے آپ رضی اللہ عنہ کو مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے بھی پکارا جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کسی وجہ سے حرف شین کی آواز صحیح ادا نہیں کر سکتے تھے اور اشہد کو اسحد کہتے تھے، لیکن آپ کے اخلاق اور محبت اور دینی خدمت کا جذبہ اللہ تعالیٰ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ عزیز اور پسند تھا کہ ان کا یہ انداز بھی آپ کے لیے قابل قبول اور پسندیدہ تھا۔ ایک مرتبہ فجر کی اذان کسی اور نے دے دی، کافی دیر گزر گئی لیکن صبح نہ ہوئی۔ سب پریشان تھے، بلکہ ڈرنے لگے کہ شاید قیامت آنے والی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا جب تک بلال رضی اللہ عنہ اذان نہیں دیں گے تب تک صبح نہ ہوگی۔ آخر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور سورج نکلا۔ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، مدینہ میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذانیں ہی گونجتی رہیں۔ یہی نہیں، جب مکہ فتح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر پہلی اذان دی۔ یہ اذان اس بات کا اعلان تھا کہ آج سے اللہ کا گھر صرف خدائے واحد کی عبادت کے لیے مخصوص ہو چکا ہے اور صرف مکہ پر نہیں بلکہ پورے عرب کے جزیرہ پر اسلام کا غلبہ آ چکا ہے۔ اس عظیم اعلان کا فخر بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا۔ اسلام نے انسانی مساوات کا جو تصور پیش کیا ہے اسی کا ایک نمونہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ حبشی نسل کے تھے اور پیدائشی غلام تھے۔ اس دور میں جبکہ عربوں میں نسل اور ذات پات کو بہت اہمیت دی جاتی تھی اور غیر عرب قوموں کو اور غلاموں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اسلامی برادری میں وہ مقام اور عزت ملی جس پر اونچے خاندانوں کے بڑے بڑے سردار بھی رشک کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی رضی اللہ عنہ یا سیدی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حبشیوں کو برا مت کہو، کیونکہ 3 حبشی جنت کے سردار ہوں گے، ایک حضرت بلال رضی اللہ عنہ، دوسرے نجاشی رضی اللہ عنہ، تیسرے حضرت لقمان رضی اللہ عنہ، حضرت لقمان علیہ السلام۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سفر اور حضر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، تمام غزوات میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر جو غم طاری ہوا اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینا چھوڑ دیا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے آپ پر رکت طاری ہو جاتی تھی اور اذان دینا مشکل ہو جاتا تھا۔ کچھ ٹائم اسی درد و غم میں گزارنے کے بعد آپ ملک شام کی طرف چلے گئے۔ ملک شام میں جا کر آپ نے جہاد میں حصہ لینا شروع کر دیا کیونکہ مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خالی جگہ کو دیکھ کر وہ اپنے غم پر قابو نہیں پا سکتے تھے، اس لیے ایک عرصہ تک وہ مدینہ منورہ واپس ہی نہیں آئے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے کہ ہمارے پاس ہی نہیں آتے؟ آنکھ کھولنے پر فوراً مدینہ منورہ کا قصد کیا۔ جب مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے تو لوگوں نے درخواست کی کہ وہ مسجد نبوی میں اذان بھی دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس سے بچنا چاہا کیونکہ انہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ حیات یاد آتا تھا تو ان کا دل غم سے بھر جاتا تھا، وہ الفاظ ادا نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جب حضرت حسنین رضی اللہ عنہ نے فرمائش کر ڈالی تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلوں کی فرمائش کو ٹال نہ سکے۔ اذان کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مسجد نبوی سے بلال رضی اللہ عنہ کی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی تو مدینے کی فضاؤں میں درد و غم کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی منہ سے اذان کے کلمات ادا ہو رہے تھے، سننے والوں کے دل موم کی طرح پگھلتے جا رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا احساس دوبارہ زندہ ہو گیا تھا۔ سب لوگ بے تحاشا رو رہے تھے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ بڑے حوصلے اور پکے دل والے تھے وہ بھی غم کی تاب نہ لا سکے اور رونے لگے۔ مدینے کے لوگ روتے ہوئے گھروں سے نکل پڑے۔ مدینہ میں ایک مرتبہ پھر زمانہ نبوت کا سماں پیدا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن نماز فجر کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسجد میں اذان دینے کے بعد دولت خانے پر حاضر ہوئے اور حسب معمول پکارا، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد میں جماعت تیار ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا نے جواب دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شدید مرض میں مبتلا ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر اسی طرح آواز دی،
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आवाज़ सुनी और हुक्म दिया कि बिलाल को अंदर बुलाया जाए। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु हाजिर हुए। आपने इरशाद फरमाया कि इस वक्त मैं मर्ज़ में मुब्तला हूँ, मस्जिद में आने की ताकत नहीं। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहो कि लोगों को नमाज़ पढ़ाएं। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु यह सुनकर रोते हुए आहो फरियाद करते हुए मस्जिद में आए और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनाया। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहा करते थे कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हमारे सरदार हैं और हमारे सरदार बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को उन्होंने आज़ाद किया है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी के 7 बरगुज़ीदा और निगहबान होते हैं, मेरे 14 हैं। हमने कहा वो कौन है? फरमाया मैं और मेरे दोनों बेटे, मुराद हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु, हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, मुसाब बिन अमीर रज़ियल्लाहु अन्हु, बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु, अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को शदीद तकालीफ में मुब्तला करने में उमैया बिन खलफ खुद हिस्सा लेता था और यह खुदा की तकदीर थी कि मलून हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों ही ग़ज़वा बदर के दिन कत्ल हुआ था। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु आखिरी वक्त शाम में गुजार रहे थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु की कोई औलाद नहीं थी। आपने 63 वर्ष की उम्र में दमिश्क में इंतकाल फरमाया।